بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر سچی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بہت خوش نصیب ہے وہ بہن جس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ زندگی میں کون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ وفادار عورتیں مرد کا غرور ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ انہیں اپنی انا کی وجہ سے کھو دیتی ہیں۔ مرد کی جیب اگر خالی بھی ہو نہ تو وہ عورت کی وفا اپنی جیب میں ڈال کر کہتا ہے میں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہوں۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بے شک گناہوں سے معافی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راز یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف رفع کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسرے کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے اچھی امید۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وصال سے 3 روز قبل کہتے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں رخصت نہ ہو مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے حسن و ظن رکھتا ہو۔ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے خلوت میں یاد کرتا ہوں، جلوت میں کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میری جانب ایک باشت آگے بڑھے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی جانب جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1 مال غنیمت کی امید پر کسی کو جان جوکھوں میں مت ڈالو۔ نمبر 2 کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ نمبر 3 جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ نمبر 4 سخی خدا کا دوست ہے، چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ نمبر 5 2 نمازوں کو بلا کسی جواز کے جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 6 کسی شادی شدہ فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں روکنا چاہیے۔ نمبر 7 سب سے بڑی مصیبت کم مال اور کثرت عیال ہے۔ نمبر 8 ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ نمبر 9 جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ نمبر 10 ایمان کے بعد نیک بخت بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں۔ بے شک
तीन लोग कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। रिश्ते मोतियों जैसे होते हैं, अगर गिर भी जाएं तो ज़रा सा झुक कर उठा लेने चाहिए। एक तस्वीर 5 सबक। पहला सबक, हमेशा अपनी औकात में रहें। दूसरा सबक, दूसरों को फतह करते करते खुद को ना गवा बैठो। तीसरा सबक, हर मौका गनीमत नहीं होता। चौथा सबक, एक काम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हिकमत से होते हैं। पांचवा सबक, ख्वाबों के ताक़ब में कोशां रहो मगर पाँव ज़मीन पर रहें। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। पंजाबी सूफी कलाम। इत्थे कईयां नूं माण वफावां दा ते कईयां नूं नाज़ अदावां दा। उसी पीले पत्ते दरख्तां दे, सानूं रहिंदा खौफ हवावां दा। वारिस शाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा। जो शख्स तुम्हारी निगाहों से तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझ सकता, उसे कुछ कह सुनकर खुद को शर्मिंदा ना करो। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ी अल्लाह ताला को पसंद है। खुश रहें। अल्लाह हमारे मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ़ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। बेशक। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।